دیوبندیت کیا چیز ہے؟ ہم جو کہتے ہیں علماء دیوبند، اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ سہارنپور ضلع میں جو ایک قصبہ ہے دیوبند، وہاں کے پڑھانے والوں کو علماء دیوبند کہا جاتا نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا جو اجلاس 7 سالہ ہوا تھا سن 1400 ہجری میں، تو حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دیوبندیت کا تعارف کرایا تھا۔ دیوبندیت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز توحید خالص، ایک اللہ کی وحدانیت کا دل کے اندر گہرائی میں یقین اٹھ رہنا، کسی بھی طریقے سے وحدانیت متاثر نہ ہونے پائے۔ بدعات، خرافات، قبروں کی پوجا، مزارات کا چکر، طواف اور غیر اللہ سے نظریں ماننا، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساری طاقت کا مرکز و محور ایک اللہ کو جانا جائے، وحدانیت مکمل طریقے سے قلب کے اندر جاگوزی ہو۔ توحید خالص اس کا نام ہے۔ اتباع سنت، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متوارثہ جو کتابوں میں بھی محفوظ ہے اور علماء حق کے عمل کی شکل میں بھی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، سنت کے اوپر 100% قائم رہنا۔ دین میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں رسم و رواج کے قبیل سے، بدعات و خرافات کے قبیل سے، ان کی دیوبندیت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے اس کا ظاہری لیبل کتنا بھی خوبصورت ہو، محبت رسول کے نام پر اس کو انجام دیا جائے یا کسی اور عنوان سے اس کو اپنایا جائے، لیکن اگر کوئی چیز سنت سے ٹکراتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف کوئی چیز اگر اپنائی جاتی ہے تو نہیں قبول کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین کے اندر کوئی چیز اگر کوئی نئی پیدا کرے گا وہ رد کر دی جائے گی۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صحابہ کرام نے جس کو اپنایا، سلف صالحین کی یہاں جو چیز قبول کی گئی وہ تو ہے دین۔ اور بعد کے زمانے میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی، رسم و رواج ایجاد کر دیے گئے، میں سب کی تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اصولی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیوبندی ہونے کا معنی یہ ہے کہ توحید کے اندر بھی پختہ ہو، اتباع سنت اور رد بدعت کے اندر بھی پختہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت ہو۔ آپ یاد رکھیے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے بیک وقت بیک آواز جواب دیا، ہم گواہی دیتے کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ حاضر ہیں یہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ علماء دیوبند کا یہ مسلک ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام کی کسی چیز کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ دیوبندیت کی تیسری صفت ہے، توحید خالص، اتباع سنت اور احترام صحابہ۔ اور چوتھی چیز ہے دینی حمیت و غیرت۔ دینی حمیت و غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ غلط نظر اٹھا دے، ان کی عزت و آبرو کے بارے میں کوئی خدشہ پیدا ہو جائے، آدمی کا خون کھول اٹھتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، غیرت آتی ہے، حمیت معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائی، دین اسلام اور مسلک حق کی حفاظت کے لیے ہمارے اندر ایک جوش ہو، جذبہ ہو، حمیت و غیرت ہو، برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دین مٹے اور ہم زندہ رہیں۔